رحیم سورہ النحل کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 21 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 22 سے 25 آیات کی تفسیر ہوگی، پہلے انہی آیات کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین وَإِذَا قِیلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ لِیَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ کاملۃ یوم القیامۃ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُم بِغَیرِ علم أَلَا سَاءَ مَا یَزِرُونَ۔ تو انہی آیات کا ترجمہ ہوگا۔ تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور ہیں، وہ الحقیقت وہ مغرور ہیں، فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا اتارا، کہیں گے اگلوں کی کہانیاں ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے شک ان سے اگلوں نے فریب کیا تھا۔ تو اللہ نے یہاں تک ہی ہے یہ، تو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو ابھی انہی آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے، بہت سب سے چھوٹا رکوع ہے یہ، تو مگر اس میں بہت مختصر اور خلاصہ بہت اہم جو باتیں ہیں ان کا اس میں ہے۔ تو پہلی تو یہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہی معبود ہے، توحید آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک، توحید اور شرک سے شروع ہو کے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ پکا پورا ایمان ہو، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، یا اس کی ذات میں شریک نہ کرو، کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، ذات میں، صفات میں اس کو شریک نہ کرو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو زبان سے تو ایمان لاتے ہیں مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یا ان کے عمل میں ایمان نہیں ہے، تو وہ لوگ ہیں جو متکبر ہیں۔ دیکھیں تکبر کہا کہ وہ تو تکبر ہی کرتے ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو یہ تو ایسی تکبر کرنے والی بات ہے۔ اگر وہ دل سے نہیں اس کو مانتے تو وہ زبان سے کہتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ ان کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے، کہ جو دلوں کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا۔ تو وہ تو ظاہر ہے زبان سے کوئی کچھ بھی کہے، تو دل اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے دل سے ایمان لے کے آئے کہ نہیں۔ یہ کفار کے متعلق بھی ہے، یا بھی ہم بھی اگر زبان سے تو ہم تھے مسلمان الحمدللہ، مگر کتنا مضبوط ہے دل میں آخرت کا جو ایمان، کتنا پختہ ہے کہ حساب ہوگا، اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ کہاں تک، جتنا آخرت کے ایمان کی بھی یہاں اسی میں ہے کہ آخرت کا بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے دل تک نہیں ایمان اترا، دل تک نہیں اترا اس کا مطلب کہ آخرت پہ ایمان نہیں ان کا۔ تو ایسے ہی ہم بھی اگر ایمان آخرت کا پورا پکا کریں، جتنا مضبوط کریں، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور آخرت کے حساب کا ڈر ہو، تو یہ ہے حقیقی ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن کے دلوں میں کیا ہے، وہ کیا چھپاتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ایسے غرور کرنے والوں کو جن کا آخرت پہ پختہ ایمان نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ زبان سے تو کہتے ہیں دل سے نہیں، تو یہ تکبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تکبر کسی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اور یہ کہا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا اتارا، ان متکبرین سے جب اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے کیا اتارا ہے نبی پہ، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ نبی پر کیا اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ پچھلوں کی اگلوں کی کہانیاں ہیں، بیان ہوئی ہیں، تو یہ نبی وہی ہمیں سناتے ہیں، تو یہ کہیں سے جہاں سے انہوں نے سنی ہے تو وہ سناتے رہتے ہیں۔
تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے بوجھ اٹھائیں گے. یہ جو ایسا کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہتان ہے. تو یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ تو اٹھائیں گے، مگر کچھ اور لوگ ہیں جو اس بوجھ کے علاوہ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. وہ ہیں لوگ سردار کفار یا جو بھی ابھی بھی، کہ جو سیدھے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یا سیدھے راستے کو جو ہے وہ کوئی بتاتا ہے تو اس میں تحویلیں نکالتے ہیں، اس میں اور وجوہات نکالتے ہیں. یا ایسے جو ہے کوئی عالم ہو یا کوئی بھی ہو کہے کہ جی نماز میں گنجائش ہے کہ نہ پڑھو، یا کچھ حالات کے مطابق، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو پابندی کرنے سے روکتے ہیں، وہ دگنا گناہ گار ہوں گے، ان کے بوجھ بڑھ جائیں گے. تو اس لیے خود بھی احتیاط کریں. تو ایسے کوئی عالم ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے بالکل متواتر سے جو چلے آ رہے ہیں احکام، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور ان پہ چلنا چاہیے، اور کوئی آ کے کہے کہ نہیں اب گنجائش نکال دے اس میں سے، کوئی کہیں سے کوئی پڑھ کے کوئی ایسے غلط مطلب حدیث کا نکال کے، تو وہ بھی گناہ گار ہے اور اس پہ عمل کرنے والے بھی گناہ گار ہیں. تو ان کی جہالت جو ہے، آپ کی جہالت میں آپ ان کی بات سنیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مزید گمراہ کرے گا پھر ایسے لوگوں کو. تو یہ لوگ سن لیں. دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ سن لیں، اس کا مطلب بڑی سخت تنبیہ ہے. اس کو ایسے پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں ہم. تو جہاں بھی آتا ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ تو بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سن کے تو آگے نکل جاتے ہیں، اس کے وہاں نہیں رکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے. تو کیا سن رہا ہے دیکھ رہا ہے؟ آپ کا باس آپ کو بلا کے پوچھے میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، تو وہ آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ آپ کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں تو آپ تو ایسے سن کے آگے چلے جاتے ہیں، غور رکتے ہی نہیں ہیں. باپ کوئی بھی یہ تفسیر بھی دیکھے، کوئی بھی ان باتوں پہ کوئی فوکس نہیں آتا، جہاں پہ جاتی ہے ترجمہ کر کے آگے چلے جاتے ہیں. میں نے نہیں تفسیر کوئی دیکھی جو کسی عالم کا کسی کا بھی کوئی کانپا ہو ٹانگیں، یا کہ یہ صورتیں یہ آیتیں پڑھ کے، یہ شارٹ ورسز جو میں نے کہا ہے، اور مضمون اس میں 17 ایپیسوڈس میں نے اپلوڈ کیے ہیں یوٹیوب میں. تو اس میں بہت زیادہ جو ہیں شارٹ ورسز وہ اسی قسم کی باتوں پہ ہے کہ تکبر نہ کرو، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور کیا حکم کرنے ہیں، اللہ کن کو پسند کرتا ہے کن کو نہیں پسند. ضرور سنیں وہ 17 ایپیسوڈز جو ہے نا یوٹیوب میں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں اور احکام کو جو ہے نا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑا، یا دوسروں کو روکتے ہیں، بہت بڑا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہاں ان آیات کی تفسیر ختم ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النحل کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 25 آیات کی تفسیر ہو چکی. ابھی 36 سے 34 آیات کی تفسیر ہوگی. پہلے ان آیات کی تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. ثم یوم القیامة یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاکون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ والدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون
कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उद्खुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु औ यातिया अम्रु रब्बिक कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून फ़असाबहुम सय्यातु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन। अब इन्हीं आयात का तर्जुमा बयान होगा। बेशक इनसे अगलों ने फ़रेब किया था तो अल्लाह ने उनकी तमीर की बुनियादों से उनको लिया और तो ऊपर से उन पर छत गिर पड़ी और अजाब उन पर वहाँ से आया जहाँ की उन्हें ख़बर न थी। फिर क़यामत के दिन उन्हें रसवा करेगा और फरमाएगा, कहाँ हैं वो शरीक जिनमें तुम झगड़ते थे। इल्म वाले कहेंगे कि आज सारी रसवाई और बुराई काफिरों पर है। वो कि फरिश्ते उनकी जान निकालते हैं इस हाल पर कि वो अपना बुरा कर रहे थे। अब सुलह डालेंगे कि तुम कुछ बुराई ना करते थे। हाँ क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो तुम बुरे अमाल करते थे। अब जहन्नम के दरवाज़ों में जाओ कि हमेशा इसमें रहो, तो क्या ही बुरा ठिकाना मगरूरों का। और डर वालों से कहा गया, तुम्हारे रब ने क्या उतारा? बोले, खूबी जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की उनके लिए भलाई है, और बेशक पिछला घर सबसे बेहतर, और ज़रूर क्या ही अच्छा घर परहेज़गारों का। बसने के बाग जिनमें जाएंगे, उनके नीचे नहरें रवां, उन्हें वहाँ मिलेगा जो चाहें। अल्लाह ऐसा ही सलाह देता है परहेज़गारों को, वो जिनकी जान निकालते हैं फरिश्ते सुथरेपन से, और वो ये कहते हुए कि सलामती हो तुम पर, जन्नत में जाओ, बदला अपने किए का। काहे के इंतज़ार में हैं, मगर इसके कि फरिश्ते उन पर आए या तुम्हारे रब का अजाब आए। उनसे अगलों ने ऐसा ही किया और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म ना किया। हाँ, वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे, तो उनकी बुरी कमाइयाँ उन पर पड़ गईं और उन्हें घेर लिया उसने जिस पर वो हंसते थे। अब इन्हीं आयात की जो तफसीर मैंने लिखी है वो मैं बयान करूँगा। रकू 3 में जब कुफार से कहा गया कि तुम्हारे रब ने नबी पर क्या उतारा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो अगलों की कहानियाँ हैं। इसका यहाँ इनको जवाब दिया जा रहा है कि अगली उम्मतों ने भी अपने अम्बिया का इनकार किया, यही कहते हुए बेशक उन्होंने अपने अम्बिया के साथ फ़रेब किया जैसा कि तुम अब कर रहे हो। तो अल्लाह ने इनके घरों की बुनियादें हिला दी और छत इन पर गिराकर उन्हें हलाक कर दिया, और उन पर अचानक अजाब आया जहाँ से वो सोच ना सकते थे। और अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन भी रसवा करेगा और फरमाएगा, बताओ अब कहाँ है वो मेरे शरीक जिनको तुम मेरे सिवा पूछते थे, जिनके बारे में तुम मुसलमानों से झगड़ते थे। तो इन उम्मतों के अम्बिया और उलमा उनके ख़िलाफ़ शहादत देंगे कि आज सारी रसवाई और बुराई इनके लिए हो जिन्होंने कुफ़र किया, और फरिश्ते इनकी जान लेंगे जब ये कुफ़र की हालत में होंगे, और इस वक्त उनको तौबा का मौका न मिलेगा। उस वक्त सलामती चाहेंगे और अपनी बुराइयों का इनकार करेंगे, मगर उनको अल्लाह फरमाएगा कि खामोश हो जाओ, बेशक मैं तुम्हारी सब बद अमालियों को खूब जानता हूँ। अब तुम्हारा फ़ैसला हो चुका, तुम जहन्नम के दरवाज़ों पर जाओ कि हमेशा इसमें रहो। तो क्या ही बुरा ठिकाना हुआ उनका, और जो इनकार करते थे और तकब्बर करते थे। और जब डर वालों यानी ईमान वालों से कहा कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा, तो वो बोले, खूबी हो उनकी जिन्होंने इस दुनिया में भलाई के काम किए, और बेशक उनके लिए पिछला घर होगा जो सबसे बेहतर है। यानी पहले जो बदअमाल और बद किरदार गुमराह लोग थे, जो उनसे पूछा
کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو وہ کہنے لگے، یعنی کفار مکہ ہو یا کوئی اور بھی ہو، تو وہ کہیں گے یہ تو پچھلوں کی کہانی. اب بھی اگر کوئی لوگ کہیں گے یہ تو قرآن لے جاتی ہیں، پچھلوں کی باتیں تھیں، پچھلوں کی کہانیاں تھیں، ہم پہ کیا، یہ تو ہم تو ایمان لے آئے، اب ہم پہ تو یہ لاگو نہیں ہوتی پچھلوں کی کہانیاں. بہت ایسے ہی پڑھتے ہیں، ایسے ہی سنتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں جیسے پچھلوں کی. نہیں، یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس سے ہدایت لو، نصیحت لو اور عبرت اس سے لو تاکہ بچ جاؤ. جو ان کے ساتھ عذاب ہوا تم پہ نہ ہو. یہ کہانیاں نہیں ہیں. تو دوسرا ایک لوگ تھے جن سے یہ پوچھا، نیکوکار لوگ، پرہیزگار، کے یہ اللہ نے کیا اتارا، یعنی قرآن مجید یا آیات. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت خوب ہے، یہ تو بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ تو وہ ہے، یہ خیر ہے اس میں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے. تو بھلائی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے یہ قرآن. اور بھلائی جو ہوگا، بھلائی جو کریں گے وہ تو ان کے لیے تو آخرت کا گھر بڑا اچھا گھر ہے. دنیا کی جو ہم نعمتیں جو ڈھونڈتے ہیں لوگ، صرف دنیا کی جو ہے نا وہ پوجا کرتے ہیں تو آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو یہ تو اس کے برعکس ہے. دنیا کی جو مصیبتیں ہیں اس کو بھی برداشت اگر ہم کرتے ہیں تو آخرت کے لیے تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خیر ہے اور خوبی ہے. تو وہ کہیں گے کہ یہ جنت میں بسنے کے باغ ہوں گے ان کے لیے، جو یہ سمجھیں گے کہ جی آخرت کا گھر ہی اصلی ہے، وہی خوب ہے، وہی بہتر ہے. تو ان کے لیے تو باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں روانگ ہوں گی، انہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے. اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو. وہ جن کی جان فرشتے آرام، ایسے لوگ جن کی جان بھی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آرام سے ستھرے سے آرام سے ان کی جان نکالنا، ان کو تکلیف نہ ہو. تو یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو جان نکالتے وقت بھی، اور تم جنت میں جاؤ، یہ ہے بدلہ تمہاری نیکیوں کا. اور یہ کفار کس کے انتظار میں ہیں؟ یہ جو کفار ہیں یا کیوں نہیں مان رہے، نصیحت کیوں نہیں لے رہے، عبرت کیوں نہیں لے رہے، کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کہانی ہے؟ تو یہ کفار کس کے انتظار میں ہے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں اور سختی سے قبض کریں ان کی روح، اور یہ جو انبیاء کا انکار کر رہے ہیں ان کا تمسخر جو ہے اڑا رہے ہیں، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ جائے. کس چیز کے انتظار میں ہے؟ تو اللہ نے ان پر کچھ ظلم، جو پہلی امتوں کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ڈالے، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی بہت قومیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود ہی ظالم تھے. انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، آخرت کا انکار کیا، نبیوں کو تمسخر اڑایا، نبیوں کو قتل کیا. تو یہ ان کی برائیاں ان پر پڑ گئیں، ان پہ ان کی برائیاں پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عذاب میں جو ہے وہ گھیرا، اور جس کی ان سے توقع ہی نہیں تھی کہ یہ کیسے عذاب آئے. کسی پہ پتھر گرے، کسی پہ زلزلہ آیا، کسی کو فیضان سیلاب کے عذاب نے، کسی کو زمینوں میں ہی دنسا دیا. اللہ تعالیٰ نے مختلف دیکھیں وہ آتی ہیں کہانیاں عذاب کی اللہ تعالیٰ کی قوموں کی. تو یہی ہیں وہ جو آخرت کے عذاب سے ہنستے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی قیامت اب ان پہ ٹوٹ پڑے گی، اور جس پہ یہ ہنستے تھے کہ یہ تو نہیں، قیامت کے بعد تو کیسے اٹھائیں گے، ہڈیاں کیسے، بس گل سڑ گئی، اب تو کوئی نہیں، بس ختم ہو گئی ہمارے معاملہ، دنیا میں جو کیا تو بس ختم. تو یہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. اب یہ جس پہ ہنستے تھے قیامت کے بعد یہ حشر دیکھ لیں گے کہ ہم جس بات پہ ہنستے تھے تو وہی ہم پہ پڑ گئی اب. تو یہاں ان آیات کی تفسیر مکمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النحل کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 34 آیات کی تفسیر ہو چکی. ابھی 35 سے 40 آیات کی تفسیر ہوگی. پہلے انہی آیات کی تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم وحل الرسل الا البلاغ المبین وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ تو یہ کن فیکون تک یہ تلاوت ہوتی ہے۔ میں نے ایک آیت زیادہ پڑھ دی، کوئی بات نہیں، وہ دوبارہ اگلے رکوع میں پھر آ جائے گی۔ تو اب انہی آیات کا ترجمہ جو ہوگا، اور مشرک بولے اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوچھتے، اور ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے، ایسا ہی ان سے اگلوں نے کیا۔ تو رسولوں پر کیا ہے مگر صاف پہنچا دینا، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو۔ تو ان میں کسی کو اللہ نے راہ دکھائی اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری۔ تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، اور اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ ہاں کیوں نہیں، سچا وعدہ اس کے زباں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگڑتے تھے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ جو جھوٹے تھے۔ جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ اب انہی آیات کی جو میں نے تفسیر لکھی ہے، یہ 35 سے 40 آیات، تو وہ ایسے ہے۔ تو اس سے پہلے آنے والی آیات میں اللہ نے ظالموں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان پر عذاب ہوگا ان کے برے اعمال کی وجہ سے، اور انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور اس کے جواب میں ظالم اور مشرک بولے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کو نہ پوچھتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے، یعنی ہم کسی چیز حلال چیز کو حرام نہ ٹھہراتے۔ کفار کی اس دلیل کا جواب قرآن میں دیگر جگہوں پر آیا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا اس لیے بنائی کہ دیکھے کہ کون اچھے کام کرتے ہیں تاکہ انہیں انعام دیا جائے، اور کون برے کام کرتے ہیں جن کو عذاب ملے۔ تو یہ جو کفار کی انہوں نے دلیل دی کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کوئی جو ہے نا ایمان پہ لے آتا، تو نہ ہم کفر کرتے، نہ بتوں کی پرستش کرتے، نہ کسی چیز کو حرام کو حلال، حلال کو حرام کرتے۔ تو اللہ اگر چاہتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا، کتنا یہ غلط ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے انسان کو اختیار دیا ہے، دو اختیار دیے ہیں کہ اچھائی ہے تو اچھائی کو مان لو، برائی ہے تو اس طرف دو راستے تمہارے لیے ہیں، ایک برائی کا راستہ تو ایک بدی کا راستہ، گمراہی کا راستہ۔ تو یہ تمہارا اختیار تھا، تم نے خود اختیار کیا برائی کا راستہ۔ تو یعنی تمہاری دلیل جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ چاہے تو تقویٰ کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو گمراہی کا۔ ان کفار کے اگلوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور ایسا ہی کہا تھا۔ وہ نبیوں کی تکذیب کرتے تھے اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے تھے، اور نبیوں کا تمسخر اڑاتے تھے۔ رسولوں کی ذمہ داری تو اتنی ہی تھی کہ اللہ کی وحی کو لوگوں تک پہنچا دیتے، کہ
اللہ کو ہی پوجو اور اس کے علاوہ اور کسی طاغوت، شیطان یا سرکش یا خود ساختہ معبودوں کو سے دور رہیں۔ تو ان رسولوں کے امتیوں میں سے ان کی کسی نے تو بات مانی، کسی گروہ نے، کسی نے ہدایت لی، کسی نے نئی ہدایت لی، گمراہی اختیار کی، تو یہ انہی کا ہی بس تھا، تو انہی کو پوچھ ہوگی کہ انہوں نے کیوں گمراہی اختیار کی۔ ان کفار کو چاہیے کہ جب یہ اب کفار مکہ کی بات ہو رہی کہ جب یہ اپنے تجارتی سفروں پر جاتے ہیں تو پچھلی امتوں کی تباہ شدہ بستیوں اور ان کی عمارتوں کو دیکھا کرے اور غور کریں کہ اللہ نے انہیں کیوں ہلاک کیا تھا۔ یہ وہ تھے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اور اے نبی، آپ ایسے لوگوں کی ہدایت کی خواہش نہ کریں جن کی گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو وہ ایسے کفار مکہ جو اپنی حد کراس کر چکے تھے، حد سے ہی بڑھ چکے تھے کہ اب کسی طور ایمان کی بات سننے کے لیے یا تیار نہیں ہوتے تھے، اور صرف نبی کو جو ہے نا ان کے ساتھیوں کو جسمانی اور دوسری تکلیفیں زبان سے وہ جو ہے نا بد زبانی اور وہ کر رہے تھے، تو اس حد سے بڑھ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان کی ہدایت کی بھی آپ کوشش نہ کریں، نہ اس سے ہدایت کی دعا مانگیں، کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو کیونکہ حق ان پر واضح کر دیا گیا تھا اور انہوں نے حق کا انکار مسلسل انکار کیا، تو انہوں نے تکبر کیا، ضد کیا اپنی بات پہ، تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ان کو جو کسی طور پہ بھی اپنی ہدایت لینے کے خواہشمند نہ ہوں اور وہ اس کی کوشش نہ کرے اور گمراہی میں حد سے جو بڑھ جائیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور نہ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں یا کوشش مزید کریں۔ اور ان کفار نے اپنے خلف کے ساتھ قسم اٹھائی کہ کبھی مرنے کے بعد نہ اٹھائی۔ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حلف اٹھا کے کہا تھا کہ ہم کبھی مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے، اور اب جب اٹھائے جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح تھے، کتنے غلط تھے۔ ان کے جواب میں فرمایا کہ کیوں نہیں، لازمی اٹھائے جائیں گے اور ان کا حساب ہوگا۔ یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے اور اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے، اے نبی انہیں صاف بتا دیں آپ ان باتوں کے متعلق جس پر یہ جھگڑتے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اٹھائے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو جھگڑ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ نہیں، یہ قیامت آئے گی، اٹھائے بھی جائیں گے، ان کا حساب بھی ہوگا۔ اور جو انکار کر رہے ہیں تو جیسے اگلوں پہ آیا تھا عذاب دنیا میں، تو ویسے ہی ان پہ بھی عذاب آئیں گے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا بالکل کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کسی کام کے لیے اگر وہ ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا بس اتنا ہی ہے کہ دنیا کافی ہے، ہو جا کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چاہتا ہے تو وہ اس کے الفاظ سے ہی، انہی الفاظ سے ہی وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ان آیات کی تفسیر مکمل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 40 آیات کی تفسیر ہو چکی، ابھی 41 سے 50 آیات